السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لیسن سورۃ بقرہ آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی لکھنا سٹارٹ کریں۔ ٹرانسلیشن آیت نمبر 11 سے۔ وا اور، اذا جب، اذا کا مطلب ہمیشہ جب ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی یاد کر لیں۔ و اذا اور جب، کیلا کہا جاتا ہے، کیلا کہا جاتا ہے، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے یا ان کو، لام کا اسلام کو بھی لیے کو ہم کو میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ لہم ان کو، لا نہیں، تفسدو تم فساد پھیلاؤ، یہ جو شروع کا تے ہے اس کا مطلب ہے تم فساد پھیلاؤ یا تم فساد کرو، فی میں، الارضی زمین، فی الارضی زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما یہ دو ورڈ ہیں، دو، انا اور ما۔ انا کا مطلب یقیناً یا بے شک، ما کا جو، ٹھیک ہے، یہ علیحدہ علیحدہ ان کی میننگ ہے، بے شک جو۔ لیکن ہم اس کا ایک، جب یہ اکٹھا لکھا ہوا آتا ہے تو ہم اس کا ایک لفظ میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور وہ ہے صرف، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کا میننگ لکھیں، انا کا بے شک، ما کا جو، اور بریکٹ میں لکھ لیں صرف، انما صرف، نحنو ہم، نحنو ایک نیا ورڈ آیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی کے بیچ میں سے لفظ میں سے ہی آپ کو اس کا میننگ سمجھ آ رہا ہے، سواد لام ہے، صلح اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ٹپ بھی ہے کہ اگر لفظ جو ہے وہ میم سے سٹارٹ ہو رہا ہو، جیسے مفسدون، مصلحون، تو پھر اس کے ترجمے میں ہم والے لگا سکتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا یہ آپ کے لیے آج ایک نیا ورڈ ہے، الا۔ الا کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی کو مخاطب، کوئی آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور کسی کو مخاطب کرتے ہیں اور بلاتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں سنو، باخبر ہو جاؤ، اس طرح کے الفاظ، یا انگلش میں اگر ہم کہیں لسن، ٹھیک ہے، تو الا سنو، یعنی کہ توجہ سے سنو۔ انہم انا بے شک، ہم وہ، بے شک وہ یا یقیناً وہ، ہم وہی، یہ دیکھیں نا، انہم آیا، اس کے بعد پھر ہم آیا، تو یہ ایک بہت زیادہ ایمفسائز کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے اس کو 2 دفعہ لکھا گیا، تو اس لیے پہلے کے ساتھ تو ہم ترجمہ کریں گے انہم بے شک وہ، اور جو دوسرا ہم ہے وہ ہم جیسے فورسفلی بولتے ہیں نا، وہی، کہ کسی کو ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ تم ہی ایسے ہو، تو یہاں پر آئے گا ہم وہی۔ المفسدون، اب یہاں دیکھیں میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، ال تو اس کو اسم معرفہ بنانے کے لیے آیا ہے، تو اصل لفظ تو مفسدون ہے، تو یہاں پر پھر ترجمے میں ہم کریں گے فساد کرنے والے ہیں، مفسد، اسی میں سے ترجمے عربی کا جو ورڈ ہے اسی میں سے ہی آپ کو اس کا میننگ سمجھ آ رہا ہے اردو کا، مفسد، المفسدون فساد کرنے والے ہیں۔ وا اور، لیکن
لیکن, لا نہیں, یشعرون وہ شعور رکھتے. جو یا ہے شروع کا یہ مضارع کی علامت ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ, اور لفظ میں سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے اس کا میننگ, وہ شعور رکھتے ہیں. لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے ہیں. وا اور اذا جب, قیلا کہا جاتا ہے, لہم لام لیے, ہم ان کو یا ان کے لیے. ان کے لیے ذرا مناسب نہیں لگ رہا یہاں پر بولنا, تو ہم لیے کو میں بھی بدل سکتے ہیں, ان کو. آمنو ایمان لاؤ, کما جیسے, کما بھی ایک نیا ورڈ آیا ہے, اس کا میننگ ہمیشہ جیسے ہوگا. کما جیسے, آمنا ایمان لائے, الناس لوگ, قالو وہ کہتے ہیں, انؤمن یہ ایک طرح کا کوسچن مارک ہے. اب یہاں پر یہ شروع میں آپ دیکھیں الف کے اوپر زبر آئی بھی ہے, یہ ایک علیحدہ ورڈ ہے. یہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے. is a separate word اور نؤمن الگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں نے آپ کو بتایا تھا, ہم نے پہلے پڑھا تھا شروع میں حمزہ کے اوپر وہ زبر تھی, جس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے خواہ, یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. اور ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر الف آئے, عربی میں الف آئے اور اس کے اوپر کوئی حرکت ہو, حرکت کا مطلب ہے زبر, زیر یا پیش, تو اس کو بھی ہم حمزہ کہیں گے. تو یہاں پر یہ جو الف آیا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے, تو اس کو ہم کہیں گے, اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اسے حمزہ بولیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ, اور اگر حمزہ لکھا ہوا ہوگا تو وہ بھی حمزہ, وہ تو حمزہ ہوگا ہی صحیح, لیکن اگر الف کے اوپر زیر, زبر یا پیش ہوگی تو اس کو بھی ہم حمزہ کنسیڈر کریں گے, اور اس کا مطلب بھی ہوگا کیا. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا. تو کیا, نؤمنو ہم ایمان لائیں. یہاں پر جو نون ہے شروع کا, یہ مضارع کی علامت والا نون ہے, اور اس کا مطلب ہے ہم. انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں, کما جیسے, آمنا ایمان لائے, السفہاء سفہاء بے وقوف, احمق. اعلیٰ, پھر وہی اعلیٰ آ گیا جو شروع میں نے لاسٹ آیت میں آپ کو بتایا تھا. سنو, لسن. انہم, انا یقیناً یا بے شک, ہم وہ, بے شک وہ, ہم وہی, السفہاء بے وقوف ہیں یا احمق ہیں. وا اور لیکن, لیکن, لا نہیں, یعلمون وہ جانتے یا وہ علم رکھتے. یا کا مطلب وہ, یاد ہے نا آپ کو مضارع کی علامت ہے یا کا مطلب وہ ہے, اور آگے عین لام میم آپ دیکھیں, اسی سے آپ کو پتہ چل رہا ہے علم, یعنی اس ورڈ کے اندر سے ہی نکل رہا ہے, وہ علم رکھتے. ٹھیک ہے جی, بس یہاں تک ہی ہم کریں گے. آپ دیکھیں کہ آج کا لیسن جو ہے وہ کتنا ایزی ہے, اور کتنے زیادہ ورڈز جو ہیں وہ ریپیٹ ہوئے ہیں. جب آپ اس کو دیکھیں گے, دیکھیں اذا ہے, 2 دفعہ آیا ہے آیت میں اذا, اس کا مطلب جب ہے. پھر قیلا آیا, کہا جاتا ہے. پھر الا, سنو. تو
تو یہ بہت سارے لفظ ریپیٹ ہوئے ہیں، اور بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں کہ جو اردو سے ہی نکلے ہوئے ہیں. جیسے بیسیکلی تو اردو بھی عربی سے نکلی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہمیں اردو آتی ہے اس لیے اس میں ہم اردو کے لفظ تلاش کریں تو ہمیں آسانی سے ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. جیسے مفسدون آیا فساد کرنے والے، یشعرون آیا شعور رکھتے، مصلحون آیا اصلاح کرنے والے، یعلمون آیا علم رکھنے والے. تو یہ سارے جو لفظ ہیں ان میں کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. جب آپ اس کو سمجھ کے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ آپ کو جو قرآن کی عربی ہے بہت ہی آسان لگے گی، اس میں بالکل مشکل نہیں لگے گی. تو ٹرانسلیشن ہم آج یہی آیت نمبر 13 تک ہی کریں گے. میں بہت تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو کرا رہی ہوں شروع میں، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. اور میں چاہوں گی کہ آپ مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیں کہ کیا واقعی ہی آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اور جو لیسن میں آپ کو دیتی ہوں وہ زیادہ تو نہیں ہوتا یا وہ بہت کم تو نہیں ہوتا، اور میں جو سمجھاتی ہوں وہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آتا ہے. تو اپنا ضرور فیڈ بیک بھی مجھے دیجیے گا، تاکہ مجھے جہاں پر اگر مجھے مزید اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو میں کروں. اور بس آپ چلتے جائیں انشاءاللہ تعالی، یہ سب کچھ جو ہے یہ بہت آسان ہوگا. اب اس کی ہلکی سی ہم ڈیٹیل سمجھ لیتے ہیں، بلکہ ڈیٹیل سے پہلے میں ایک دفعہ اس کو اسی طریقے سے پڑھ دیتی ہوں جیسے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے سنائیں. ٹھیک ہے؟ وا اور اذا جب، کیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، لا نہیں، تفسدو تم فساد پھیلاؤ، فی میں الارضی زمین، قالو وہ کہتے ہیں، انما انا بے شک، ما جو، یا اس کا میننگ ہم کر سکتے ہیں صرف، انما صرف، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا سنو، انہم انا بے شک، ہم وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں. وا اور لیکن لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے. وا اور اذا جب، کیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو کیا، نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا سنو، انا بے شک، ہم وہ، ہم وہی، السفہاء بے وقوف ہیں. وا اور لیکن لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے. اب اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی کر لیتے ہیں، بہت مختصر سی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، وہ جو 3 کیٹیگریز ہم نے پڑھی تھیں. ایک وہ لوگ تھے جو فوراً ایمان لے آئے تھے، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے فوراً ہی رد کر دیا تھا، حق کو حق جان کر صرف حسد اور اناد اور تکبر کی وجہ سے رد کر دیا تھا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق لوگ تھے تیسری کیٹیگری کے. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھی آپ زمین میں فساد کیوں پھیلا رہے ہیں، آپ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی جب وہ اکثر جب یہ چونکہ مدنی صورت ہے تو ہم مدینے کے حوالے سے ہی باتوں کو کنسیڈر کریں گے کہ مدینہ میں جو تھے، جب مسلمان، جو میں نے آپ کو لاسٹ بھی بتایا تھا کہ یہودی بھی تھے وہاں پر، اور وہ بہت سے ایسے بھی مسلمان تھے کہ جن کے ایمان اتنے مضبوط نہیں تھے ابھی. تو وہ لوگ
کہتے تھے کہ بھئی یہ جنگ وغیرہ کرنے کا کیا فائدہ، جنگ کرنے سے ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اتنی غربت ہے، نہ اسلحہ ہے نہ گھوڑے ہیں، اور ہم خواہ مخواہ کافروں سے ٹکر لے رہے ہیں، تو یہ تو فساد پھیلانے والی بات ہے، تو بھئی یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف بھی اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، جب آپ ان سے مالی امداد مانگتے تھے تب بھی وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھی آپ زمین میں فساد کیوں پھیلا رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم فساد کہاں کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں کہ سنو، الا سنو، انہم ہم المفسدون، کہ سنو بے شک تم ہی فساد کرنے والے ہو، ولکن لا یشعرون، اور لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ اصل میں تو تم فساد کر رہے ہو۔ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانو گے، جب تم ایک جماعت کی زندگی میں نئی نئی باتیں نکالو گے، جماعت میں تو آپ نے مل کے چلنا ہوتا ہے، تو جب تم اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو فساد تو تم پھیلا رہے ہو، اور تمہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، آمنو کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف، یعنی جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کو وہ بیوقوف سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں نہ یہ جان کی پرواہ کرتے ہیں، انہوں نے مال بھی چھوڑا، اپنے گھر بار چھوڑے، جیسے اب ہجرت کر کے جو مہاجرین تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دین کی خاطر آئے تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں، یہ تو بیوقوف ہیں، ان کو تو نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے سارا کچھ چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے آ گئے پیچھے، اپنے گھر بار چلتے ہوئے کاروبار چھوڑ کے، اور یہ در بدر ہو گئے صرف ایک اسلام کی خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، تو کیا ہم ایمان ان بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ تو اس کے جواب ان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ الا سنو، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اصل بیوقوف تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو اس کا علم نہیں ہے۔ کیوں بیوقوف ہیں؟ کہ انہوں نے دین کو چھوڑ کر دنیا قبول کر لی، یعنی انہوں نے دنیاوی زندگی کو زیادہ اہم سمجھا اور انہوں نے دین کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو بیوقوف تو یہ لوگ ہیں، وہ تو بیوقوف نہیں ہے کہ جنہوں نے بڑا اچھا سودا کیا، گھاٹے کا سودا تو انہوں نے کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بے شک یہ لوگ بیوقوف ہیں، لیکن یہ کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ جب بھی کوئی انسان اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ اپنے اندر تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ میں صحیح ہوں، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو چلیں یہاں پر ہمارا لیسن ختم ہوا، آگے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اگر مجھ سے کہیں پر بھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔